آلہ و اصحابہ اجمعین وبعد۔ صلہ رحمی لفظ، صلہ رحمی دو لفظ ہیں۔ صلہ کے معنی ہیں وصلہ سے یہ لفظ بنا ہے، صلہ یعنی جوڑنا، رحمی رحم سے بنا ہے۔ رحم کا معنی ہوتا ہے ماں کے پیٹ کو رحم بولتے ہیں، جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ہمارے جو رشتے ناطے تعلقات لوگوں سے بنتے ہیں وہ رحم سے، اور صلہ جوڑنا، جتنے دنیا میں ہمارے لوگوں سے، خاندان کے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ننیال بن گیا، ددیال بن گیا، شادی کے بعد میں سسرال بن گیا، اسکول میں دوست بن گئے، اور آفس میں بہت سارے کلیگ بن گئے، محلے میں بہت سارے ساتھی بن گئے، تو تعلقات کا ایک وسیع میدان ہو جاتا ہے انسان کا۔ ان تمام سے تعلقات آدمی کو بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے بنانا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، اس مسجد میں پہلے یہ لائٹ نہیں تھی، ابھی لائٹ لگا دیا، روشن ہو گئی۔ آپ نے کوئی فنکشن کرنا ہے، شادی خانے میں آپ دیکھیں لائٹوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، جتنے لائٹ لگائیں گے اتنے کنیکشن دینا ہے، جتنا کنیکشن دیں گے اتنا برائٹ، چمکدار، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چمن میں، باغ میں، گارڈن میں آپ پانی ڈالیں درختوں کو، تمام درخت کے اندر ہرا بھرا، پھول پتا پھل سب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، دیکھنے والے کو خوشی ہوتی ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ جب انسان اپنے کھیت میں دیکھتا اناج بھرا ہوا کھیت ہے تو کیسے خوشی ہوتی ہے، ویسے ہی صلہ رحمی کرنے کا نتیجہ ہے۔ لائٹیں جتنی لگا کے کنیکشن دیں گے اتنا زیادہ برائٹنس ہو جائے گا، ویسے ہی صلہ رحمی جتنا آپ کریں گے اتنا چمکدار ہو جائے گا سوسائٹی، معاشرہ۔ درختوں کو پانی دیں گے، درخت جتنے پھلدار، پتے ہرے بھرے خوشنما نظر آتے ہیں، ویسے ہی تعلقات بھی پوری سوسائٹی خوشی سے چمک اٹھے گی۔ صلہ رحمی قرآن کے اندر بے شمار سووں آیتیں موجود ہیں جو اس طرح کی ہمیں دلالت کرتی ہیں کہ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ تعلقات، اور دنیا میں انسان کا لفظ کیا ہے؟ انسیت سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہی ایک دوسرے سے پیار کرنا۔ انسان کا معنی ہی کیا ہے؟ انسیت رکھنے والا، چاہنے والا، محبت کرنے والا۔ آج معاشرے میں ضرورت ہے ایسا انسان بنے، انسان جو اللہ نے پیدا کیا، اس کا نام ہی انسان ہے، اور قرآن میں ایک سورہ سورۃ الانسان ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھول گیا ہے، اور دنیا میں آپ دیکھ لیں، جانور کوئی پالتا ہے تو جانور کتنی محبت کرتا ہے انسان سے، اور انسان تو انسان ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں، ان میں سے خود ہمارے لیے آئیڈیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ غار حرا میں جا کر بیٹھ کر آتے، ایک رات آپ نے جبریل کو دیکھ لیا، جبریل علیہ السلام آپ سے گلے ملے، آپ کو دبایا، آپ کو قرآن سکھایا، تو نبی علیہ السلام کو ڈر ہو گیا کہ یہ کون سا انسان ہے جو اس طرح سے اتنا بڑا، اتنا ایسا دبا دیا کہ ڈر گئے، جان کا خطرہ ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد کانپ رہے تھے۔ کہا خدیجہ بیوی سے رضی اللہ عنہ، مجھے جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا ارے کیا بات کر رہے ہو، آپ کو جان کا ڈر کیوں ہے؟ بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ آپ جیسا انسان۔ تو سب سے پہلے جو چیز انہوں نے کہا حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ نے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ میں، اور غریبوں کے ساتھ میں، یتیموں کے ساتھ میں، محتاجوں کی مدد کرتے ہو۔ آپ جیسے آدمی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، ڈرنے کی بات نہیں، تسلی دیا۔ تو صلہ رحمی خود نبی علیہ السلام کی طبیعت میں، مزاج میں بچپن سے وہ چیز تھی۔ تو انسانیت آج تڑپ رہی ہے، ایسے انسانوں کو ڈھونڈ رہی ہے انسانیت کے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان درندے بنے ہوئے ہیں،
ایک دوسرے کو لوٹنے، کاٹنے، مارنے، کھانے کے لیے، ایک دوسرے کا خون کرنے کے لیے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج صلہ رحمی کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وصیت اسلام میں صلہ رحمی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، فادر تھے وہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جب خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مدینہ آ گئے ہیں تو پورا مدینہ امٹ پڑا آپ کو دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ جب سب لوگ جا رہے تو میں بھی چلا گیا کہ دیکھوں وہ کیسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو تقریر کر رہے ہیں۔ لوگ، میری نظر جب رسول اللہ پہ پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی لیس بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے میرے کانوں میں جو رسول اللہ کی بات پڑی ہے وہ یہ ہے، ایھا الناس، اے لوگو، کیا کہا؟ افشوا السلام، لوگوں میں سلام کو پھیلاؤ۔ سب سے پہلی وصیت آپ نے کیا فرمائی؟ سلام کو عام کرو۔ سلام کرنا دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہودی سب سے زیادہ آپ لوگوں سے جلتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک، سلام کرنے کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے جس سے معاشرے کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں، ایسی کسی قوم میں نہیں ہے، تو یہودی سب سے زیادہ جلتے ہیں۔ تو سلام کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کہا سلام عام کرو، اور فرمایا افشوا السلام وصلوا الارحام، اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ سلام دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی مدد کرو، جو جس کے جتنے تعلقات ہیں، جیسے تعلقات ہیں، آپ جس طرح سے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا خود ایک مدد ہے، آپ کی محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ جیسے تعلقات ہیں، جتنی حیثیت آپ کی ہے، کوئی بڑا پوسٹ پر ہے، وہ بڑے آپ کو امپلائی ہے تو مدد کر سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹس کو مدد کر سکتا ہے، اور بیماروں کی مدد کر سکتا ہے، رشتہ داروں کی مدد کر سکتا ہے، دوستوں کی مدد کر سکتا ہے۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ کر سکتا ہے کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وصلوا الارحام وصلوا باللیل، اور کہا کہ رات میں نمازیں پڑھو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اسلام میں کھانا کھلانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کھانا کھلانے کے لیے، میں سمجھ رہا تھا کہ میں سعودی عرب میں تقریباً 35 سال رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ وہاں کے لوگ فارینرز کو گھر نہیں بلاتے، بہت کم فارینرز کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ لیکن بنگلور آنے کے بعد، ہندوستان آنے کے بعد مجھے پتا چلا یہاں بھی ایسے ہی مائنڈ ہو گیا ہے لوگوں کا، کوئی کسی کے گھر بلاتا نہیں، بہت ہی بخیل ہو چکے ہیں، یا یہ کہ ان کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں۔ برہمنوں کی عادت ہے کہ کوئی کسی گھر میں نہیں جاتا، بلکہ اپنی ہی اولاد کو بلا کے کھانا نہیں کھلائے گا۔ ایسی عادت یہاں بھی مسلمانوں کے اندر بھی ایسی ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے پتا نہیں یہاں میں کیونکہ ابھی آگے یہاں بنگلور میں رہا تو مجھے لگا کہ یہاں بھی لوگ کسی کو اپنے گھر بلا کے کھانا نہیں کھلاتے، جبکہ اللہ کے نبی کا دین ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں کھانا کھلاؤ، اور اسی طرح سے کہا صلہ رحمی کرو، اور کہا راتوں میں نماز پڑھو۔ 4 کام کرنا ہے، سلام کرنا ہے، رات میں نماز پڑھنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام، یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے بعد میں۔ تو اس طرح صلہ رحمی کے بارے میں آپ نے سنا۔ اور اسی طرح سے آپ کو بتاؤں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی تھے، بہادر تھے، ان کے پاس بہت دولت تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس وہ بڑا باغ رکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو صدقہ مت کرو، اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں ان میں بانٹ دو۔ تو اللہ کے نبی کے حکم سے انہوں نے اپنے باغیچے کو کیا کیا؟ اپنے خاندان کے لوگوں میں بانٹا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟
ننیال ہے، ددیال ہے، فلاں ہے، یہ لوگ سب سے انبن ہے، بات چیت نہیں ہے، گھروں کو آنا جانا نہیں ہے. جو لوگ آپ کا خاندانی خونی رشتہ نہیں ہے، دوست ہے دور کے، ان سے بڑی چھنتی ہے، بڑی بنتی ہے، ان کے ساتھ جاتے ہیں، کھاتے ہیں اور دعوتیں ان کو کرتے ہیں، وہ ان کو آپ کی دعوتیں کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کی نہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کی آپ پہلے پریفرنس دینا ہے، ان کو زیادہ اہمیت دینا ہے، ان کو اپنے قریب کرنا ہے. سل من قطعک، اللہ کے نبی نے کہا جو تم سے دور ہوتا ہے، کٹتا ہے، اس کو آپ جوڑو اور اس کو قریب کرو. تو اس طرح سے میرے بھائیوں آج صلہ رحمی کی بڑی ضرورت ہے. صدقہ کرنا مسکینوں پر، صدقہ کرنا غریبوں پر، صدقہ کرنا اپنے گھر کے رشتہ داروں پر، اسی طرح سے ان کی مدد کرنا. کیونکہ اگر عام صدقہ آپ کرتے ہیں تو ایک نیکی ملتی ہے، اگر رشتہ دار کو مدد کرتے ہیں تو 2 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. ایک رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، اور دوسرا عام صدقے کا ثواب. 2 چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اور اسی طرح سے ان افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی رشتہ دار کو آپ مدد کریں. کون سا رشتہ دار؟ الکاشف. الکاشف کا معنی ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے. جو آپ سے نفرت کرتا ہے آپ اس کو پہلے دیں. آج الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز دینے کی، قربانی کرنے کی اور مدد کرنے کی نیچر ان کے اندر ہے. اسی لیے غیر قوم ہر موقع پر، جب کورونا تھا، جب کوئی طوفان آیا، جب کوئی مصیبت آئی، جب کوئی زلزلہ آیا، جب بھی کوئی ملک کے اندر ضرورت پڑی، ہر موقع پر مسلمانوں نے ہر جگہ سوسائٹی میں مدد کرنے میں سب سے آگے تھے. غیر مسلم جو سیکولر ہے بہت سارے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ مسلم نیشن سب سے زیادہ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں، انسانیت ان کے اندر ہے. اور یہ انسانیت کا نام لیتے ہیں، درندے ہیں. تو انسانیت، اخلاق اسلام سکھاتا ہے. تو آج مسلمانوں کی مدد کرنے کا، مسلمانوں کے ہیلپ کرنے کا اور کوآپریٹ کرنے کا اور ہر طرح کی مدد، یہ سب پوری قوم دنیا کی جانتی ہے. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے غیر مسلم اس کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز دین ہمیں سکھاتا ہے. تو اسی طرح سے صلہ رحمی کے بارے میں ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کرنے سے جب فارغ ہو گیا تو اس کے بعد میں خالت الرحم، رحم صلہ رحمی کھڑے ہو گئی. ھذا مقام العائذ بک، اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہنے لگی اللہ تیرے عرش سے یہ پناہ لینے کی جگہ ہے. من القطیعۃ، مجھے ڈر ہے کہ دنیا میں مجھے کاٹ دیں گے لوگ. اللہ نے کہا نام، ٹھیک ہے، کیا چاہتی ہو؟ اگر اما ترضینا، کیا تم یہ چاہتے ہیں؟ صلہ رحمی کو اللہ نے کہا اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ لوں جو تم کو جوڑ دے، میں اس کو اپنے سے کٹ کر دوں جو تم کو کاٹ دے. جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ اللہ سے جوڑ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے، اپنی رحمتوں میں اس کو لے لیتا ہے. اور جو صلہ رحمی کاٹ دیتا ہے، بھائی کو دور کر دیا، بہن کو دور کر دیا، کتنے عزیزوں سے بات کرنا چھوڑ دیا، خالہ، ماموں، پھوپھی، چاچی، کتنے عزیز ہیں، تعلقات ہی نہیں ہیں، کبھی سلام نہ کبھی دعا. ماحول تو ایسا بن گیا کہ کسی کے جنازے میں لوگ دعوت دیتے ہیں یا کسی کی خوشی میں، شادی میں دعوت دیتے ہیں، باقی تعلقات زیرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی نے اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہا، اللہ نے کہا تجھے جو جوڑ لے میں تجھے اس سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو تجھے کاٹ دے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں اپنے بندوں میں سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. قالت بلا یا رب العالمین، صلہ رحمی نے کہا اے رب مجھے راضی ہے، میں اس سے راضی ہوں. قال فہو لک، اللہ نے کہا یہ میرا وعدہ ہے تیرے لیے کہ میں تجھے اس طرح کروں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس لیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، قرآن کی آیت ہے کہ
کیا تم زمین میں اللہ کے دین سے منہ موڑ لو اور زمین میں فساد پھیلاؤ، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں کو کاٹو، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو کاٹنے والے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فَأَصَمَّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو گونگا بنا دیا، گونگا بنا دیا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، گونگا اور بہرا بنا دیا اور اندھا بنا دیا، کن کو؟ جو صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی سے ملنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرنا، بس اپنی زندگی اپنا ہے۔ آج کا ماحول کیسا ہے؟ کسی کی ہم سنتے نہیں، کسی کی دیکھتے نہیں، کسی کو نہیں، اپنا اسٹیٹس، جی میرا ہوم اسٹیٹس کیسا ہے، میری لائف کا اسٹیٹس کیسا ہے، میں کتنا اپنی زندگی میں جی خوشحال ہوں، یہ دیکھتا ہے، باقی کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو صلہ رحمی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، اور وہ انسان اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة قاطع الرحم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا تو سب مسلمان کا مقصد زندگی ہے، مگر رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بہن، عائشہ کی بہن کا نام کیا ہے؟ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار رسول اللہ کے پاس آئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری ماں میرے گھر آئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں کچھ دوں اس کو، ابھی مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ کون؟ ابو بکر صدیق کی بیوی۔ تو کیا میں اس کے ساتھ کچھ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ، نام سلی ام کی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگرچہ وہ کون ہے؟ مشرکہ ہے۔ کافر کے ساتھ بھی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر دونوں ماں باپ کافر ہے، مشرک ہے، تجھے شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تو شرک کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننا، مگر خبردار ان کے ساتھ اچھائی کرنا، نیک صلہ رحمی کرنا ماں باپ کے ساتھ میں۔ تو آج ہمارے رشتے ناطے ہم نے کس پیمانے میں رکھا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دیا کہ دیکھو ایجپٹ فتح کرو گے تو، ایجپٹ معلوم ہے نا، مصر، لیکن خبردار مصر کو جب فتح کرو گے، وہاں پر ایک جگہ ہے، ایک سٹی ہے، اس کا نام ہے قبطیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا ایک نام معلوم ہے آپ کو؟ ماریہ قبطیہ۔ ایک بیوی کا نام کیا ہے؟ ماریہ قبطیہ۔ جتنی اولاد تھی وہ سب نبی کی کس سے پیدا ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ سے، اور حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا، کیا نام تھا؟ ابراہیم۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جب مصر فتح کرو، تو وہ مصر کی تھی، نبی کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کہاں کی تھی؟ مصر کی تھی، قبطیہ۔ بولے وہاں جاؤ تو خبردار، وہ میرا سسرال بھی ہے۔ اور مصر حضرت ہاجرہ کہاں سے آئی تھی؟ مصر سے آئی۔ بولے ہمارا ددیال بھی ہے، ننیال بھی ہے، اور ہمارا سسرال بھی ہے، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں خبردار نیکی کا سلوک کرنا، کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرنا، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، صلہ رحمی کرنا نبی نے حکم دیا تھا۔ تو اس طرح سے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کو کھلائے۔ مہمانوں کو کھلانا بہت بڑی بات ہے۔ گھر میں مہمان لے کر آئے تو برکت آتی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین مہمان جب کوئی گھر آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے ہم اسپیشل بنائیں گے، اسپیشل بنے گا تو اللہ تعالیٰ گویا اس کی وجہ سے ہم کو بھی اسپیشل کھلاتا ہے۔ لیکن یہاں تو دروازے بند کر کے رکھیں، کوئی آنا ہی نہیں ہے، بولیں گے فرصت نہیں کس کے پاس ہے۔ تو ایسی
بہت مجھے تو یہاں پر کئی بار سوچتا رہتا ہوں، بڑے کنجوس لوگ ہیں، ہاں بڑے دروازے بند، اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند کر کے رکھا ہے جی، اللہ رحم فرمائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کس کے ساتھ؟ جن سے ہمارے تعلقات ہیں، ننیال ہے، ددیال ہے، سسرال ہے، اور دوست و احباب ہیں، اور محلے کے ہمارے خاص دوست و احباب ہیں، سب کے ساتھ میں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو زبان سے کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے، زبان سے غلط بات نہ کہے۔ تو آدمی کو جب موقع آتا ہے، غصہ آتا ہے، زبان سے کوئی بھی غلط بات کہنے کے لیے تو زبان پہ کنٹرول کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ نے کہا لوگوں سے اچھی بات کہو، ہمیشہ اچھی بات کہنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ابھی آپ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمایا، من سرہ، جو آدمی اس بات سے خوش ہوتا ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں انکریز کر دے، اضافہ کر دے، رزق بڑھ جائے گا آپ کا، وَيَنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهْ، اور اس کی عمر دراز ہو جائے گی، عمر بڑھ جائے گی۔ رزق اور عمر، یہی تو دو چیزیں انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس ہمیشہ دولت رہے، اور دوسرا کیا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ یہ دو چیزیں آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو صلہ رحمی کریں، لوگوں کو مدد کریں، جس انداز سے بھی آپ کر سکتے ہیں، جس انداز سے بھی آپ کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سلام کرنا، صرف وزٹ کرنا، زیارت کرنا، چائے پلانا، اچھی بات کہنا، کھانا کھلانا، پیسے سے مدد کرنا، گائیڈ کرنا، سب صلہ رحمی کے اندر آتا ہے۔ اور آج کل موبائل بھی ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے خیریت پوچھ لیں تو کم از کم ان کو خوشی ہوگی کہ بھئی آپ برابر ہمیں فون کرتے رہتے ہیں۔ تو فون کے ذریعے ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جا سکتے، ہر وقت ہر مہینہ نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم فون میں ایک بار تو ان کی خیریت پوچھ لینا چاہیے۔ یہ سب صلہ رحمی کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابھی جو حدیث سنایا میں آپ کو، جس میں عمر بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنے خاندان کو پہچانو، نسب کو پہچانو، کیونکہ نسب کو پہچاننے سے ما تصلون بہ ارحامکم، تاکہ ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کر سکو۔ خاندان کا آدمی ہے بھائی، اپنے خاندان کے بہت سارے لوگ ہم جانتے نہیں ہیں، بھول گئے، وہ ہم گاؤں چھوڑ کے چلے آئے، وہ شہر سے ہم شہر دوسرا بدل لیے، ہم بھول گئے، اور ہم کیا ہماری اولاد تو جانتے ہی نہیں۔ اس طرح سے ہم نے رشتے ناطے سب توڑ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خاندان کی پہچان رکھو، خاندان کو جوڑ کے رکھو، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ کیوں؟ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے فَإِنَّ صِلَةُ الرَّحِمِ، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے محبت فی الاہل، خاندان میں محبتیں بڑھتی ہیں، وَمَثَرَاتٌ فی المال، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، وَمَنْسَاتٌ فی الاثر، زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ جس کی بھی کوئی مدد کرتے ہیں، فقیر کو آپ 10 روپے دیجئے، بولتا اللہ تجھے حفاظت فرمائے، اللہ تیری عمر دراز کرے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو خود بخود آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمر 50 سال کے 70 سال نہیں ہوتے، بلکہ 50 سال کی عمر میں 70 سال کا کام آپ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آپ سے وہ کام ہوتا ہے جو بڑی بڑی عمر والے بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو دیہاتی آدمی دیکھا قافلہ جا رہا ہے، بولا رسول اللہ کون ہے؟ بولے رسول اللہ یہ ہے۔ جا کے اونٹ کو پکڑ لیا، اونٹ کی رسی کو، اونٹ کو پتہ ہے نا لمبی سی رسی ہوتی ہے، پکڑ لیا۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے مجھے جواب دیجئے۔ بولے کیا جواب دینا؟ بولے میں کیا کروں، میرے لیے ایک عمل بتاؤ۔ مسلمان ہوئے تھے تو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، سب اونٹ پکڑ کے اس طرح سے زبردستی پوچھ رہا ہے۔
اللہ کے نبی تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد یہ فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، کسی قسم کا شرک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو۔ یہ آپ نے کہنے کے بعد کہا بھائی اب میرا اونٹ چھوڑ دے، اس سے کہا میرا اونٹ چھوڑ دے، اونٹ چھوڑ دیا۔ جب جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ان تمسک بما امر بہ، اگر اس نے ان باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جس کا حکم دیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو یہ صلہ رحمی کی اہمیت، آپ نے کتنے واقعات اور حدیث سنے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہے ابو بکر اور ایک صحابی کا نام کیا ہے، ابو بکرہ جی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان تعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ فوراً دیتا ہو، مگر ایک چیز ہے دنیا میں، دو چیزیں، دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ فوراً دیتا ہے۔ وہ دو گناہ کیا ہیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان دو گناہوں سے بچائے۔ نمبر ایک، جس کو دنیا میں سزا فوراً ملتی ہے، اس کے علاوہ جو گناہ کی سزا آخرت میں جو سب کا حساب ہے اس کو وہ بھی سزا ملے گی، اور دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ دو سزا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دو کاموں پر۔ ایک کام کیا ہے، من البغی، بدکاری، زنا۔ بعض لوگ عورتوں کے رسیا، ہوس، عورتوں کو مردوں کی ہوس، مردوں کو عورتوں کی ہوس، فحش، بے حیائی، ننگا پن ہمیشہ پسند کرتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی گندے لوگ ہیں، فحاشی، بے حیائی، زناکار، بدکار، یہ ہمیشہ ٹوٹلی کینسر میں مرتے ہیں اور تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں۔ بہت دیکھا ہے، تجربہ کر کے بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا ہے رشتے ناطے توڑنے والا، صلہ رحمی نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ کتنے اولاد ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، کتنی اولاد ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، اور کتنے لوگ ہیں اپنے عزیزوں کے ساتھ میں، بھائی ہے، بہنیں ہیں، جی جیسے میں نے کہا خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، چاچا ہے، اور سسرال کے لوگ ہیں، سسرال میں بدنام ہیں، اس داماد کو سب گالیاں دیتے ہیں، اس کے لیے کبھی کوئی دعا نہیں دیتا بد دعا کے علاوہ۔ ایسا داماد نہ بنے، نیک جس کو دیکھ کر سب بنائے، بلی داماد ہو تو ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خاندان کا ہر آدمی لعنت کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نام اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو نام اعمال پیش ہوتے ہیں، مگر نام اعمال میں عمل اس کا قبول نہیں کیا جاتا جو رشتے کاٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی فائل کو سائڈ میں کر دو جب تک وہ اپنے رشتے ناطے جو توڑا ہوا ہے جوڑ نہ لے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور 3 آدمی ہیں جن کو جنت میں اللہ نے حرام کر دیا ہے جنت میں جانا، ان میں سے ایک کون ہے، شراب کا رسیا، دوسرا کون ہے، رشتوں کو کاٹنے والا، اور تیسرا ہے جادو کو سچ ماننے والا، جادو ٹونا کرنے والا۔ یہ حدیث بھی مسند احمد کے اندر ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا تو اور بھی احادیث ہیں، واقعات ہیں، لیکن اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو کچھ ہم اب تک نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک کام، اعمال صالحہ، صلہ رحمی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حقوق العباد میں ہے، جیسے میں نے کہا جتنی لائٹ آپ لگائیں گے، کنیکشن دیں گے، کتنی روشنی ہو جائے گی یہاں سے وہاں تک، جلسہ شادی خانہ جیسے چمکتا ہے، ویسے ہی صلہ رحمی کی وجہ سے سوسائٹی میں
چمک آ جاتی ہے، دمک آ جاتی ہے، سب کے اندر خوشیاں آ جاتی ہیں، تعلقات میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے صلہ رحمی کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں خاندان میں، اس آدمی کے لیے جو مدد کرتا ہے دوسروں کی، جس انداز سے بھی ہے آدمی کو مدد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایمان والوں کو انفقو 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 ہر بار خرچ کرو، کیوں؟ ابھی تو خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، اور جب موت آئے گی اللہ سے کہے گا اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے، میں خرچ کر کے آؤں گا جو کچھ رکھا ہے۔ بولے اب نہیں، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اے اللہ تھوڑا مہلت دے دے، میں جو چھوڑ کے آیا ہوں خرچ کر کے نیک بن جاؤں گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ وہ زبان سے درخواست کر رہا ہے کہ تھوڑی مہلت دو، سامنے جہنم منہ کھول کے اس کو اپنے اندر کھینچ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمارے خاندان کی اصلاح فرمائے، ہماری عورتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔